فضیلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ و طولہ سے بصد احترام گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر اور پرمغز خطاب سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ لائق صد احترام صدر مجلس، معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس اجلاس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے میثاق مدینہ پرامن بقائے باہم کا اولین منشور۔ حضرات گرامی، انسان جانداروں یا جانوروں کی قبیل سے، ہاں اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے اسے بعض حیثیتوں سے ممتاز ضرور بنایا ہے۔ انسان کے اندر جانوروں والی یہ جبلت ہمیشہ سے رہی اور ہمیشہ رہتی ہے، اور جب انسان عقل و خرد، تہذیب و تمدن یا اس سے آگے بڑھ کر دین و مذہب کے تابع نہ رہ کر اپنی اسی حیوانی جبلت اور اپنی حیوانی مزاج کے تابع ہو جاتا ہے تو پھر انسان صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے، اپنا وجود دیکھتا ہے، اپنا اور اپنوں کے علاوہ اسے دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا۔ اور جب کبھی انسانی سماج میں انسان حیوانیت کے اس جذبے کا شکار ہوتا ہے تو پھر سماج کے اندر بدامنی کا پھیلنا، حقوق کا پامال ہونا، انسانیت کا کراہنا اور انسانیت کی چیخ و پکار کا ہر طرف سنائی دینا، مرد و عورت کا فرق مٹ جانا، بچوں اور بوڑھوں کا بے دریغ قتل ہونا، یہ انسانی سماج کا ایسا تماشا ہوتا ہے کہ جس تماشے کو دیکھ کر جنگل کے جانور بھی شرمندہ ہو جائیں۔ حاضرین گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے جوڑنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اپنی آخرت کی کامیابی کی خاطر اللہ کی عبادت کے رنگ میں رنگنے کے لیے صبح و شام آپ نے آواز دی، سب کو پکارا، سب کو آپ نے ندا دی۔ لیکن بھائیو، یہ بڑے راز کی بات نہیں، یہ کھلی حقیقت ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بنتا ہے، وہ بندگی کے کمال پہ پہنچتا ہے تو حقیقت میں انسانیت کے کمال پہ پہنچتا ہے۔ اسی لیے یہ بات ہم بڑی ذمہ داری اور بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
इंसानी समाज को इंसानी बुनियादों पर एक दूसरे की कदर करने, इंसानों की हैसियत से एक दूसरे के बुनियादी हुकूक की हिफाजत करने, इंसान की हैसियत से एक दूसरे के हुकूक के पामाल करने से बचने की जिस कदर वाज़ेह, जिस कदर मुफस्सल, जिस कदर ज़ियादा बारीक तालीमात आपने अपने पीछे छोड़ी हैं, दुनिया में न कोई कानून ऐसा है, न कोई दस्तूर ऐसा है, और न ही कोई मजहबी शख्सियत और न ही कोई मुस्लिह ऐसा खड़ा हुआ जिसने ऐसी कोई तालीमात अपने पीछे छोड़ी हो। आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तालीमात को देखें जो मुसलमान से ये कहती हैं कि तुम गालिब हो के मगलूब हो, तुम अपने मुल्क में हो के पराए मुल्क में हो, तुम ताकतवर हो के कमजोर हो। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंसान तो इंसान है, इस दुनिया के जानवरों के साथ भी जरा बराबर जियादती करने का इस्लाम तुम्हें हक नहीं देता, इजाजत नहीं देता। दुनिया तुम्हारा मुहासबा न करे। तुमने अगर किसी पे जियादती की, किसी पर तुमने दस्तदराजी की, किसी की हक तलफी की, खा वो कोई ऐसा जानवर हो जिसे बोलने की ताकत ना हो, दुनिया हो सकता है तुम्हारा मुहासबा न करे, लेकिन रब्बे दुल जलाल जरूर तुम्हारा मुहासबा करेगा। आपने मुझसे पेशरो मुकर्रिरीन में से बहुत सारों की तकरीरों में हवाला सुना, एक खातून एक बिल्ली की वजह से जहन्नम में जाती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात जब जानवरों के बारे में कही तो इंसानों के बारे में आपकी तालीमात किस कदर मिसाली हो सकती है, हम अंदाजा लगा सकते हैं। हाज़िन गिरामी कद्र, बात में जरा और आगे ले जाता हूं। आम हालात तो आम हालात है। इस्लाम जब गालिब हो, इस्लाम का जब गलबा हो, इस्लाम जब हाकिम हो, मुसलमान जब ताकतवर हो, दूसरी कौमें, दूसरे मजाहिब के नाम लेवा लोग इस हुकूमत के तहत, मुस्लिम हुकूमत के तहत सांस लेने वाले हो, इस्लामी शरीयत बहुत वाज़ेह अल्फाज में इस बात की जमानत देती है कि इंसान होने के नाते तुम्हारी 5 जो बुनियादी जरूरी चीजें हैं, इनमें से किसी चीज को खतरा हरगिज लाहिक नहीं होगा। इस्लाम जहां मुसलमानों के दीन और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, तुम्हें अपने मजहब पर बाकी रहने की इजाजत देता है, छूट देता है। फमन शाअ फल्युमिन वमन शाअ फल्यकफुर। इस्लाम तुम्हारी जान की जमानत देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़तल मुआहदन लम यरह राइहतल जन्नह व इन्न राइहतहा लतूजदु मिन मसीरति 40 आमा। जो किसी मुआहद ज़िम्मी से, किसी के ऐसे इंसान से जो गैर मुस्लिम है, मुस्लिम हुकूमत के तहत रहता है, लेकिन नाहक कत्ल कर दिया जाता है, कत्ल करने वाला अगर वो मुसलमान है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो मुसलमान होकर एक गैर मुस्लिम को नाहक कत्ल करने की वजह से वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा पाएगा, जबकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मसाफत से भी पाई जा सकती है। हाज़िन गिरामी कद, इस्लाम ने माल के तहफ़्फ़ुज़ की बात की तो गैरों के माल के तहफ़्फ़ुज़ की भी बात की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी, मुसलमान के माल की चोरी को भी चोरी करार दिया, गैर मुस्लिम के माल के चोरी को भी चोरी करार दिया, उसकी इज्जत को भी इज्जत करार दिया, उसकी अक्ल को भी महफूज होने का हक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया। हाज़िन गिरामी कद्र, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात वो गालिब समाज जहां मुसलमान गालिब हो वहां से मुताल्लिक़ बुनियादी बातों की रोशनी में मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन इन्हीं तालीमात का सबसे रोशन पहलू क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके आते हैं। मक्का से अल्लाह के नबी हिजरत करके जब मदीना पहुंचते हैं, मदीने की हालत यह है कि मदीने में उस वक्त एक तरफ तो अंसार हैं जो मुसलमान हैं, अल्लाह के नबी पर ईमान लाए, और साथ में मुहाजिरीन हैं, यानी अंसारों मुहाजिरीन को मिलाकर मुसलमानों की एक जमात। दूसरी तरफ अभी बहुत सारे वो लोग हैं जो अभी अपने आबा व अजदाद के दीन पर, बुत परस्ती पर बाकी हैं, मुशरिक हैं, अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। मदीने में अच्छी खासी आबादी इन लोगों की भी, और मदीने में ऐन उसी वक्त पर 3 बड़े यहूदी कबाइल आबाद हैं, बनु कैनुका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा। ये तीनों कबाइल आबाद हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल आलमीन होने का मुज़ाहरा आप देखें।
آپ نے اور آپ کے صحابہ نے مدینے کو پوری طرح فتح نہیں کیا، جنگ کر کے اسے جیتا نہیں ہے۔ یہودی آپ کے ہمارے مغلوب نہیں ہوئے، وہ جو غیر مسلم ابھی اسلام نہیں قبول کیے وہ مسلمانوں کے ماتحت نہیں بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا، یعنی آپ نے یہودیوں کو بلایا، وہاں کے غیر مسلموں کو بلایا، مسلمانوں کو اپنے ساتھ لیا، تینوں مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدے پر اتفاق کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، انسانی تاریخ میں دنیا دو ہی چیزیں جاتی ہے، یا تو کوئی غالب ہوتا ہے کوئی مغلوب ہوتا ہے۔ جو غالب ہوتا ہے جس کی لاٹھی اسی کی بھینس چلتی ہے، اور جس جو آدمی مغلوب ہوتا ہے اس کا کوئی حق نہیں مانا جاتا۔ نبی علیہ السلام نے تاریخ کے ایسے طویل تجربے کے بعد انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ تجربہ دنیا کے سامنے رکھا کہ دنیا والوں، جہاں کسی کی برتری نہیں ہے، سب انسان ہونے کے ناطے ایک ساتھ جینا چاہتے ہیں، کوئی غالب کوئی مغلوب نہیں ہے، وہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر کچھ ایسے اصولوں پہ اتفاق کر سکتے ہیں جو اصول ایک طرف ہمیں اپنے دین پر رہنے کی آزادی دیں، ایک طرف ہمیں اپنے دین کے تئیں تحفظ کا احساس بھی دیں، اور دوسری طرف انسانی بنیادوں پہ ہمیں ایک دوسرے کو انسان کی نظر سے دیکھنے، انسان سمجھ کر معاملہ کرنے، انسان کی حیثیت سے، ایک سماج کے افراد کی حیثیت سے ایک دوسرے پہ بھروسہ کر کے جینے کا سبق پڑھا سکتی ہے۔ ایسا معاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حاضرین گرامی قدر، تاریخ ان حقیقتوں کو عام طور پہ نمایاں نہیں کرتی، ورنہ سچائی تو یہ ہے کہ آج کے دور میں جب ہر طرف سے احترام انسانیت کی آواز بلند ہو رہی ہے، اقوام متحدہ سے لے کر مقامی سطح پر حکومتوں کے اپنی قراردادیں یہ آواز لگا رہی ہیں کہ لوگوں انسان کو انسان کی نظر سے دیکھو۔ ایسے زمانے میں میثاق مدینہ کا یہ منشور جو تاریخ انسانی کا اولین منشور ہے، جو پرامن بقائے باہم کا سب سے پہلا نمونہ ہے، اسے دنیا کے سامنے کھول کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے سامنے اس کے ایک بند کو پڑھ کر اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے اتنا وقت نہیں رکھتا ہوں کہ میں ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں، لیکن مختصر سا آپ کے سامنے اس میثاق مدینہ کا پس منظر اور اس کے بعد اس کے کچھ بنود کی وضاحت کر کے اپنی جگہ میں لے لوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معاہدہ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاہدے میں اگر آپ پڑھ کر دیکھیں کل 22 بند ہیں، 52 بند ہیں، 50 پر 2 ہماری عام ساؤتھ کی زبان میں ہم کہتے 52 بند ہیں۔ 52 اس میں نکات ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میثاق مدینہ کے اطراف و جوانب کو گھیر کر مدون کیا ہے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے السیرۃ النبویہ میں اس کا پورا متن نقل کیا ہے، اور امام حاکم نے مستدرک میں اور امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر اس کے بعض اجزاء کو نقل کیا ہے۔ بات اس میں کیا ہے، اگر آپ باریکی سے پڑھ کر دیکھیں، ان 52 بنود میں سے 25 بند ایسے ہیں جن کا تعلق مسلمانوں سے، خالص مسلمانوں کے اپنے داخلی معاملات سے ہے، لیکن یہ معاملات داخلی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ وہاں کے مقامی باشندوں کے سامنے بھی واضح تصور ہے کہ مسلمان آپس میں کن اصولوں کے تحت جیتے ہیں۔ مسلمان ایک مہذب سماج ہے، مسلمان ایک ترقی یافتہ سماج ہے، مسلمان ایک ایسا سماج ہے جہاں ہمدردی، غمخواری، خیر خواہی، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی فکر کرنا، ایک کی آواز کو سب کی آواز مان لینا اور ایک کی تکلیف کو سب کی تکلیف سمجھ لینا، ایسی تعلیمات پر مبنی 25 بند ہیں جو سب سے پہلے دنیا کے سامنے یہ نمونہ پیش کرتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک جسم، مسلمان آپس میں ایک قالب میں کئی جان والی، یہ قالب کئی جان والی مثال اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں میثاق مدینہ کی بقیہ 27 بند ایسے ہیں جن کا تعلق مدینے میں رہنے والے یہود، مدینے میں رہنے والے غیر مسلموں سے متعلق ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
बड़ी अहम बातें कहीं, बड़ी अहम तालीमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, जिसमें एक तरफ उनके हुकूक की जमानत दी और साथ में उन्हें यह भी बताया कि हम बाहम एक दूसरे के साथ किन बुनियादों पे ताउन करेंगे, किन बुनियादों पे एक दूसरे के साथ चलेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी तफसील के साथ बात रखी। उनमें से बाज बंद मैं आपके सामने पढ़कर उनकी मुख्तसर सी वजाहत कर लेता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना यहूद बनी औफ उम्मतुम मअल मुमिनीन। अल्लाह के नबी ने कहा, कबीले बनी औफ के यहूदी जिस तरह मोमिन ये कौम है, एक उम्मत ये कौम है, ऐसे यहूदी, ये बनी औफ के यहूदी भी मुस्तकिल ये कौम की हैसियत से पहचाने जाएंगे। और आपने आगे मैंने 3 कबाइल के नाम लिए, कबीले बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका, बनु नज़ीर। ये 3 कबाइल कई खानदानों में बटे हुए थे। अल्लाह के नबी ने मुतअद्दिद खानदानों के यके बाद दीगर नाम ले लेकर अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हारा अपना तशख़्ख़ुस भी बरकरार रहेगा, तुम्हारी अपनी पहचान भी बाकी रहेगी। जिस तरह मोमिनों की अपनी पहचान है, ये मोमिन एक साथ हैं, एक जिस्म है, इसी तरह तुम्हारा अपना तशख़्ख़ुस भी बरकरार रहेगा, तुम्हारे तशख़्ख़ुस के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ सबसे पहली ये बात कही। अगली बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कही, लिल यहूदी दीनुहुम वलिल मुस्लिमीन दीनुहुम मवालिहिम व अनफुसिहिम। अल्लाह के नबी ने कहा, यहूदियों को अपने दीन पे अमल करने की पूरी आज़ादी है, मुसलमानों को अपने दीन पे अमल करने की पूरी आज़ादी। और मुसलमान मुसलमान ही नहीं बल्कि इनके अगर गुलाम भी होंगे, इनसे कोई जुड़ भी जाएंगे, सब के सब बराबर अपने दीन पे अमल करने की आज़ादी रखते हैं। हाज़रीन गिरामी कद्र, ये जो बंद है ना, इसमें 3 बड़ी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। सबसे पहली बात, जिसे हम मजहबी आज़ादी कहते हैं, जहां इख्तियार ऐसा हो जैसा मेरा और आपका ये अपना मुल्क है। हमारे अपने मुल्क में हम मजहबी आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल बताती है कि आज ये आज़ादी किस कदर खतरे से दो चार है। देखो, इस्लाम ने ऐसे ही माहौल में, जिस तरह यहां आज़ादी के बाद, यहां आज़ादी, मुल्क जब आज़ाद हुआ, न यहां हिंदू गालिब था, न मुसलमान गालिब था, न कोई और यहां गालिब था, यहां सब बराबर के हिस्सेदार थे। इस्लामी शरीयत ने हमें इसी मीसाक़े मदीना से वह रोशनी अता की कि हमने यहाँ की आबादी के साथ ये मुआहदा किया है और इसी मुआहदे के साथ जी रहे हैं कि यहाँ की हर कौम को अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी, तो हमें भी अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी है। और ये हक न हम आपसे छीन सकते हैं, न आप हमसे छीन सकते हैं। अल्लाह के नबी ने सबसे पहली जमानत दी, कहा लिल यहूदी दीनुहुम वलिल मुस्लिमीन दीनुहुम। एक तो ये कि दोनों को अपने अपने दीन पर अमल करने की आज़ादी होगी, और दूसरी बात इसमें यह भी है कि मजहब की बुनियाद पर एक दूसरे को निशाना बनाना, मजहब की बुनियाद पर एक दूसरे को तकलीफ देना, मजहब की बुनियाद पर एक दूसरे के जान और माल, इज्जत और आबरू पे नजर डालना, बुरी नजर डालना, इसकी इजाजत ऐसा कोई मंशूर नहीं देता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यकीनी बनाया कि तुम यहूदी हो कि मुसलमान, सिर्फ इसलिए कि तुम यहूदी हो, तुम्हारी जान माल इज्जत और आबरू पे कभी कोई बुरी नजर नहीं डालेगा। और अगर मुसलमान हैं तो यहूदियों को भी चाहिए, यहां के गैर मुस्लिमों को भी चाहिए कि किसी मुसलमान की जान माल इज्जत और आबरू पे कभी कोई गलत निगाह ना डालें, कि यही असल में बाहमी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। पुरअमन बकाए बाहम के यही उसूल हुआ करते हैं। और तीसरी बात यह है कि इस्लाम ने दीन के मामले में कहा तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, लेकिन जहां तक इज्तिमाई मामलात हैं, आपसी मामलात हैं, समाजी मामलात हैं, यहाँ के आम मसले हैं, इसमें अल्लाह के नबी ने यहूदियों को और मुसलमानों को आपस में एक दूसरे का शरीक करार दिया। मुसलमान यहूदियों से जुदा अपने दीनी तशख़्ख़ुस में थे और ये तशख़्ख़ुस बाकी रहना चाहिए। आज ये बात मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ भाइयों, आज ये बड़ा अलमिया है। मुल्क जिस रुख पे जा रहा है उसमें हम ये देख रहे हैं कि लोग उसी वक्त आपको पुरअमन शहरी मानेंगे जब आप उनके मजहबी रसूमात में शरीक करें, या आप
اسی انسان کو مسلمانوں کا خیر خواہ سمجھے جو آپ کی عید میں شریک ہو، آپ کی مسجد میں شریک ہو۔ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ باہم اعتماد کی فضا ہوتی ہے تو اتنا کافی ہے کہ وہ میرے مذہب میں دخل نہ دے، میں اس کے مذہب پہ دخل اندازی نہ کروں، اس کا معاملہ اس کے ساتھ رہنے دو۔ دعوت و تبلیغ کا میدان تو کھلا رہے گا، لیکن زبردستی لا اکراہ فی الدین، نہ میں اسے زبردستی کروں نہ تم مجھے زبردستی کرو۔ آج یہ جو صورتحال ہے کہ مسلمان کی وطن پرستی کا معیار یہ ہے کہ مسلمان اپنی اسلامی تشخص کو بھلا کر اپنے آپ کو اس سطح پہ اتر کر ملک کا وفادار ثابت کرے جہاں اسے اپنے دین سے سمجھوتا کرنا پڑے۔ اسلامی تاریخ کا یہ منشور بتاتا ہے کہ اس کے بغیر بھی ممکن ہے کہ تم اپنے دین پہ رہو، میں اپنے دین پہ رہوں، پھر بھی ہم باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جئیں، پرامن زندگی جئیں، پرامن بقائے باہم کے اصول پہ یہاں زندگی گزاریں۔ یہ ممکن ہے، اللہ کے نبی کا یہ منشور ہم اور آپ کو سکھاتا ہے۔ حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو بنود گنائے ان میں سے ایک بند یہ بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انہو لم یأثم امرؤ بحلیفہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مان لو مدینہ میں ہیں تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا ان یثرب، اللہ کے نبی نے فرمایا ان یثرب حرام جوفہا لأہل ہذہ الصحیفہ۔ اب اس دستور سے اتفاق رکھنے والوں کو سمجھ لینا چاہیے مدینہ اور داخل مدینہ کی تمام چیزیں اس کے لیے قابل احترام ہیں۔ اس صحیفے کے تحت، اس قانون کے تحت اگر اتفاق کر رہے ہو تو پھر مدینہ کی سالمیت یا سلامتی کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا تمہیں حق نہیں دیا جاتا۔ حاضرین گرامی قدر، اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے ہم اور آپ بھی یہاں کے قانون کے ساتھ اتفاق کر کے باہم تعاون کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو پھر اس ملک کے امن و امان کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت اسلام ہمیں بھی نہیں دیتا اور ان کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اگر اس ملک کا شہری ہمیں سمجھتے ہیں تو آپ بھی یہاں کے امن و امان کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کہا انہو لم یأثم، اللہ کے نبی نے فرمایا انہو لم یأثم امرؤ بحلیفہ، اگر کوئی ایک غلطی کرے اس کی سزا اس کے قبیلے کے دیگر افراد سے نہیں لی جائے گی۔ آج کے ہمارے سماج کی روشنی میں کہو کوئی مسلمان زیادتی کرے اسے ہندو مسلم فساد کی صورت دینا تمہاری غلطی، کوئی غیر مسلم اگر غلطی کرے اسے ہندو مسلم فساد کی سطح پہ لے جانا یہ تمہاری اپنی غلطی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی کہا وَأَنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ، یہ بھی ضابطہ لکھ لو کہ اس زمین کے اندر جس پر بھی ظلم ہوگا اس کا دین، اس کا مذہب نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا یہ جائے گا کہ وہ مظلوم ہے اور اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے گا۔ حاضرین گرامی قدر، آخری ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں۔ یہ منشور کے کچھ صرف اشارات ہیں، آپ پڑھ کر دیکھیے کتب سیرت میں، اور اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے اللہ کے نبی نے یہ معاہدہ کیا، آخری دم تک اللہ کے نبی نے اس معاہدے کو نبھایا۔ دن بدن مدینہ میں اللہ کے نبی طاقتور سے طاقتور ہوتے گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، لیکن مسلمانوں کی طرف سے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہرگز نہ ہوئی، اور مخالف خلاف ورزی کی تو یہودیوں نے ہی کی۔ دنیا والو، آؤ آج بھی ہم آپ کو پیغام دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے منشور نہ صرف پیش کیا، اس پہ عمل کر کے لازوال بے مثال نمونہ دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ آج بھی دنیا کے اقوام متحدہ سے لے کر مقامی سطح کی یہ ساری قراردادیں کاغذ کے پلندے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھنی۔ دنیا آج بھی اسی اصول پہ چل رہی ہے۔ پرانے زمانے میں کہتے تھے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور آج کا قانون ہے جس کی طاقت اسی کا قانون چلتا ہے، اسی کا زور چلتا ہے۔ ساری قراردادیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ فلسطین سے لے کر ہمارے اپنے ملک میں ہونے والے ظلم و زیادتی کے یہ واقعات گواہ ہیں، اور یہ دعوت دیتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ میثاق مدینہ کی آواز کو بلند کیا جائے اور ساری دنیا کو سنایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔